मुसल 2020, 21, 22, 23 को नहीं मिला था, 24 को हमें परमिट मिला था। बड़ी मुश्किल से ये 42 इंच का मारखोर है। मैं खुद हंटर के साथ चढ़ा था कोई 10,000 फीट बुलंदी पे। मारखोर जो हैं वो पाकिस्तान का कौमी जानवर हैं और ये जो एजाज़ हैं स्पेशली चतराल, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास हैं। ज़्यादातर ये गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत तरीन पहाड़ों के बुलंदी पर पाए जाते हैं। उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली कम्युनिटी को क्या रोल अदा करना चाहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उसामा कुरैशी। आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत तरीन वादी जो कि अपनी मिसाल में आप हैं, जिसे वादी डमोट कहा जाता है। ये वादी जितनी खूबसूरत है, इसी तरह यहाँ का कल्चर, इस इलाके का सिविलाइजेशन, यहाँ की ट्रेडिशन, यहाँ के लोग और बहुत ही मेहमान नवाज लोगों की ये वादी है। आज बात कर लेंगे पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर, और बड़े अरसे के बाद इस इलाके में एक तारीखी ट्रॉफ़ी हंटिंग हुई है मारखोर की। और अमरीकी शहरी ने आज से 4 दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत तरीन वादी डमोट में शिकार की थी। और जो मारखोर हैं, आज यहाँ के लोगों ने, यहाँ की कमेटी, यहाँ के जरगा और वाइल्ड लाइफ की अनथक मेहनत और काविशों की वजह से बड़ी स्ट्रगल के साथ शाही पुलू ग्राउंड शिवारन पे मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पे खूबसूरत समा है, लोग खुशी से झूम उठे हैं। और इसी सिलसिले में यहाँ की कम्युनिटी के जो नोटेबल्स हैं, यहाँ के नंबरदारान हैं और यहाँ के जरगे की जो मादीन हैं और स्पेशली जिन लोगों ने मेहनत की है, जिनमें उन सबको सबसे पहले हम अपनी मीडिया नेटवर्क की तरफ से खुशामदीद पेश करते हैं। ये एक तारीख़ी ट्रॉफ़ी हंटिंग हुई इस इलाके में, आज से पहले कहीं नहीं हुई थी डमोट में। और ये मारखोर जो है, इसकी तकरीबन सींग है 42 इंच और इसका कामयाब तरीन शिकार हुआ है। तो इसी मौके पर यहाँ के लोगों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे इलाके के जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, जिनमें इलाके के नोटेबल्स हैं, जिनमें नंबरदारान भी शामिल हैं, कमेटी के मोअज़्ज़िज़ लोग भी शामिल हैं, तो सबसे आपको मिलवाते हैं। सबका फ़ीडबैक आपको हम दिखाएंगे, वो क्या कहते हैं ट्रॉफ़ी हंटिंग हवाले से। तो नाज़रीन कराम, मेरे साथ इस वक्त नंबरदार इम्तियाज़ मौजूद हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर हैं। इलाके में मुख्तलिफ़ जो मसाइल होते हैं, हमेशा ये एक्टिव होते हैं। तो इम्तियाज़ भाई, सबसे पहले हम आपको, आपकी पूरी टीम को, स्पेशली आपकी यहाँ पे जितने भी वासी हैं, उन सबको मारखोर की कामयाब तरीन शिकार पर मुबारकबाद पेश करते हैं। तो आज का एक तारीख़ी दिन है और तारीख़ में पहली बार आपके इलाके में मारखोर की शिकार हुई है। क्या कहना चाहोगे, क्या तासुरात हैं, क्या एहसासात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने कम्युनिटी और अपने जरगे और दूसरे डमोट के आवाम को मैं सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये सब पहली दफ़ा ये हैंडिंग हमारे लिए नवाजा। और दूसरे मैं अपने तमाम कम्युनिटी मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूँ। और मेहनत के साथ हम हमारे जो हैंडिंग के जो वो हैं मेंबरान हैं, कमेटी हैं, उन लोगों की मेहनत और हमारी कोशिश की वजह से अल्लाह ताला ने ये हैंडिंग पहली दफ़ा हमें नवाजा। और मैं पैगाम ये भी देना चाहता हूँ कि हमें, हमारी कम्युनिटी और डमोट के जो अवाम है, वो सारे एक हो जाए। अगले साल भी हमें ये हैंडिंग हमारे लिए बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उसामा कुरैशी आपका हम इंतहाई मशकूर हैं
آپ اپنی مصروف زندگی سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے. اس کے بعد میں سب سے زیادہ جس کا مشکور ہو تو وہ جان مائیکل جو امریکن ہنٹر تھا, بیمار تھا, برف پڑی, دھند تھی, ہمارے ساتھ دیا, سب سے زیادہ اس کا مشکور. اس کے ساتھ اس کا گائیڈ تھا اعجاز. اس کے بعد ڈپارٹمنٹ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا سب سے زیادہ مشکور ہو سیکٹری ظفر وقر تاج صاحب تھے, کنزرویٹر خادم عباس تھے, ڈیفو عیسیٰ صاحب تھے, RFO تھے. ہم لوگ پچھلے کوئی اس سے 3 دفعہ پہلے ہنٹر لے جا کے اس میں ہمیں ناکام ہوئے تھے. یہ ہمارا 2020 21 22 23 کو نہیں ملا تھا, 24 کو ہمیں پرمٹ ملا تھا. بڑی مشکل سے یہ 42 انچ کا مارخور ہے. میں خود ہنٹر کے ساتھ چڑھا تھا کوئی 10,000 فیٹ بلندی پہ. پہلے دن وہ بیمار ہوا, پھر بارش اتنی ہو گئی کہ ایک ہاتھ سے زیادہ برف پڑ گئی تھی. تو آخر کار بڑی محنت کے بعد, ان سب کی دعاؤں کے بعد, پورا علاقے کی دعاؤں کے بعد ہم یہ ہنٹ پہلی دفعہ کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو میں ان سب بندوں کا جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی, اسپیشل ہمارا ساتھ دیا. ڈپارٹمنٹ کا تو ویسے بھی ہمارے ساتھ ایک مثالی کردار رہا, ہم ان کے مشکور ہیں. اور وہ 3-4 ایسے کردار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ دیا تھا. ایک میں بات جہاں کلیئر کرنا چاہوں گا آپ کو, آپ نے جگلو ٹولو سے بھی انٹرویو لیا ہوا تھا. DC گلگت بے شک میرے کزن ہیں, بھائی ہیں, اس نے ایسا کوئی انلیگل کام نہیں کیا تھا. اس سے پہلے میر وقار صاحب کمشنر تھے 2022 میں, اسامہ DC گلگت تھے. اسی طرح پیسے کنزرویٹر کا کوڈ میں رہے, ٹرافی ہنٹنگ ہو, اسی طرح کا لیٹر امیر اعظم DC صاحب نے بھی دیا تھا. جگلوٹ والوں نے اس کو تھوڑا سا مس گائیڈ کیا ہوا تھا. اور جگلوٹ والے ہمارے بھائی ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ گور آباد کے پشتنی باشندے ہیں, جگلوٹ میں آئے ہوئے کوئی 25-30 سال سے, مزید 50 سال بھی آپ رہ کے یہاں کے باشندگان تو آپ نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طرح دیکھیں جٹیال میں میرے چاچا ریٹائر ایکسن مرحوم صاحب 1960 کی دہائی میں مکان لیا ہوا تھا. 60-70 سال ہو گئے, ہمارے رائٹس نہیں ہیں. بے شک ہمارے ساتھ آئیں, بیٹھیں, ڈسکس کریں, اگر حق بنتا ہے ریکارڈ سے, محکمہ مال کے ریکارڈ سے ثابت کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہمارے بھائی ہیں, اس طرح جائیں جس طرح ان کے آباء و اجداد جاتے رہے نالوں میں چرائی کے لیے. دیکھیں آپ گور آباد کے پشتنی باشندے ہیں. 1918 میں 106 سال پہلے یہ ڈیفو زاد اللہ صاحب کے دادا تھے, میرے نانا خود وزیر تھے, ان کے ساتھ معاہدہ ہوا. نمبرداران یہ امتیاز کے دادا تھے, نمبردار کے ساتھ آئیں, تورن میں چرائی کریں. اس کے بھی ہمیں 35 کلو گھی دیتے تھے. وہ اب تک ہیں. جگلوٹ والے یہاں میں کشروشنگ میں ایک جگہ ہمیں, ایک پل ہے, دوسرا پل, اس کی مرمت کرتے, اس کی اس میں ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو. مصاب لکھا ہوا ہے ریکارڈ کے اندر کہ کرمے اور سترے چرائی کر سکتے ہیں, باقی کسی اور چیز میں قطعی حقدار نہیں ہے. اس دن میں آپ کو انٹرویو سن رہا تھا, اختر نے کہا ہمارے پاس 70-74 کا ریکارڈ ہے, ہمیں قبول ہے. اگر اس سے پرانا بھی ہے تو ہمیں قبول ہے. جو بھی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, تو ہم مسئلہ حل کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں ان کے ساتھ. میں آپ کو ذرا ڈموٹ کے اس چھوٹے سے ایریے میں نہیں, ڈموٹ کی وجہ تسمیہ بتاؤں گا کہ ڈموٹ کا وجہ تسمیہ, ڈموٹ کو ڈموٹ کیوں کہتے ہیں. آج تک بہت ساری کتابوں کو کھنگالا میں نے, کسی تاریخ دان نے آج تک اس کے بارے میں نہیں کہا کہ ڈموٹ کو ڈموٹ کیوں کہتے ہیں. ہر جگہ کی ایک وجہ تسمیہ ہوتی ہے, لیکن ڈموٹ کی تاریخ اتنی پرانی ہے, اتنی اولڈ ہسٹری ہے کہ اس کے حوالے سے کسی کو اتنی جرات نہ ہو سکی, کسی کے پاس علم کا اتنا ذخیرہ نہیں ہے کہ وہ ڈموٹ کی تاریخ کے بارے میں کہے. تھے ہمارے بزرگ یعنی اس کام کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو الحمدللہ آج یہ صلاح یہ ملی, ہمیں ملی. اس سے پہلے جتنے بندے تھے وہ تو کافی لوگ مر بھی چکے ہیں اور کافی حیات بھی ہیں. ان میں سے ہمارے غلام حیدر بھائی اور سلمان بھائی اور میں, ہمارے جمدار اور لمبرداران ہیں. ہم نے بڑی محنت کوشش کے ساتھ, یعنی آگے جس طریقے سے ہم نے محنت کر کے کیا, اسی طریقے سے ہم اپنے دوسرے لوگوں کو بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ
ساتھ دے دیں اور آگے بھی ہم اس طریقے سے یعنی شکار کرنے میں مزید کامیابی حاصل کریں گے کہ ان جانوروں کا، اس وائلڈ لائف کی پروڈکشن کا، اس کی نسل کو بڑھانے کا، اس کے لیے ہماری جو وائلڈ لائف ہے وہ بہت زبردست کام کر رہا ہے. یونائٹڈ نیشن کے تعاون سے ہمارا وائلڈ لائف اور فارسٹ کا ڈپارٹمنٹ اس معاملے میں بہت اچھا کام کر رہا ہے. اگرچہ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان سے اس بات پہ ہمیں تھوڑی گلہ بھی ہے کہ جب ویٹ لینڈز کا پروجیکٹ شروع ہوا تو اس میں پاکستان بتا کے 90% ویٹ لینڈز ہمارے استعمال کیے گئے. جب گلوف کا پروجیکٹ ہوا تو پاکستان کے لیے فنڈنگ لا کے 90% ویٹ لینڈ جو گلوف کا ایریا جو ہے ہمارا دکھایا گیا. تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں اپنے پاکستان کے بھائیوں سے کہ ہمارا حق اگر بنتا ہے تو ہمیں ڈیو شیئر پورا دیا جائے اور یہاں کے لوگوں کو یہ ریئلائز کرا کے دیا جائے کہ یہ ان کی کوئی مدد، یہ امداد نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان کی اس کے جنگلوں کی حیات، نباتات کی، ان کی نسل و نمائش کے لیے حکومت بہترین کام کر رہی ہے ان ریلیشن ود دا یونائٹڈ نیشنز آف یونائٹڈ نیشنز. تو یونائٹڈ نیشنز کے جتنے ادارے یہاں موجود ہیں، حکومت پاکستان کے جتنے ادارے وائلڈ لائف فارسٹ کی شکل میں یہاں پہ موجود ہیں، وہ بہت مطمئن، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ کام پایہ تکمیل تک تب تک نہیں پہنچ سکتا تھا جب تک ہمارے غریب لوگ، ہمارے محنت کش لوگ اس معاملے میں حکومت پاکستان، حکومت گلگت بلتستان اور یونائٹڈ نیشن کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے تعاون نہ کر سکتے. اس سلسلے میں اپنے ان لوگوں کا جو اس کمیٹی کے ساتھ، جنہوں نے 4 دن بعد یہ جو استور مارخور کا 4 دن پہلے ہوا شکار جو ہے بڑی مشکل سے اپنے جان جوکھوں میں ڈال کے وہ نیچے لائے ہیں، ان کا ہم خصوصی مشکور ہیں. Dari nunggu masyurida tamus. Kayaknya saya mana tak tigan dek tigan ala guys waras. तो डमोर पूरी घुमा रहे हैं शुक्रदार हम और खास कर मैं नहीं वारे नूरखान का बाकी का इसके लिए मेहनत थी और मुख्तार भाई और ऐसे नहीं ग्रीन पाकिस्तान वाला बलिस के मेहनत थी सईद मुख्तार और मुश्ताक इन वगैरह बलिस नहीं माँ मशहूर हूँ तो ऐस मेहनत थी रहती है خطوري كده أنا بقول أسي ما يبقى مين وعلى جاي رأس كده رتوجين مش ترجعي يعني كلام ولا عشان هم يجربوا في ولا كذي ولا على كده باقي ما نقول ساعة بالشكل ولا بالش ولا على كده باس كده هو جواني كده وشده هو جوان بس أنا ماركور مطلب पहाड़ में कदे दिशरस मैदान हिशा पहाड़ मुश्किल चढ़ान हो जिए सा जगह मैदानी में रगबा ये इबारत दी हिंदी रगबा से ठीक है तो फड़ेंगे निकले हो ये बात नहीं अजी कोरे जो खरी रोड रेस्क्यू थे किचक टाइम शादी तकरीबन 7 बजे बस رشت رئیس بلاد اشیا بلاد ما تقریبا 5 घंटा ये بلاد 8 بجے کیوں ہے نا 7 بجے رشت رئیس ہے نا بلاد 8 بجے کیوں ٹھیک ہے کچھ مشکلات سوڈالس پونیر بہت مشکلات آلی نا تو کیا بیس کی ریکارڈ رکھی فٹ ہے یہ فٹ تقریبا والا دادلوی بال تو کور ہے تو یہ بات نہیں سیٹ اچھا صحیح فائر تو فائر تھے جو بعد ہنٹر دودھ بے آلو واپسی کھریٹ آلو بے آلو مارکور سے تڑنا برباری وجہ یہ بیٹھے تھے مزید ہے جو بعد مارکور بیٹھ لگیس مارکور آلو کھٹ بیٹھے 4 منورا سے بس بہرحال طریقت ہے کہ دیشر بالی ہے کہ دیشر یہ طریقے کی بس ادے ان کے میدان اٹھ رہی ہے